بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، جو سبق آج ہم پڑھنے والے ہیں اس کا عنوان ہے کھیل، یعنی آج ہم اس سبق میں کھیلوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ گیمز جو فزیکلی یعنی جسمانی طور پر کھیلی جاتی ہیں ان کھیلوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم اس سبق کے مشکل الفاظ دیکھ لیتے ہیں۔ الاپنا، شیری، وسیلے، مزین، معمول، چاک چوبند، مرغوب۔ جی بچوں، آئیے تو اب سبق کو شروع کرتے ہیں۔ کھیل انسانی زندگی میں بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ بنیادی یعنی مرکزی، ابتدائی، پہلی حیثیت رکھتے ہیں۔ جسمانی صحت کا دار و مدار جسمانی کام کاج، ورزش اور کھیل کود پر ہے۔ جی بچوں، ہماری صحت کا جو دار و مدار ہے یعنی انحصار ہے وہ کس چیز پر ہے؟ جو ہم فزیکلی کام کاج کرتے ہیں، ورزش کرتے ہیں یعنی ایکسرسائز کرتے ہیں، یا کھیل کود ایسے گیمز کھیلتے ہیں جس میں ہماری پوری باڈی انوالو ہوتی ہے، اس پہ ہماری جسمانی صحت انحصار کرتی ہے۔ یعنی جتنا ہم اپنے آپ کو فزیکلی انوالو کریں گے گیمز میں، کام میں، تو ہماری صحت بھی اتنی ہی اچھی رہے گی، جسمانی طور پر ہم مضبوط رہیں گے۔ انسانی جسم کی نشو و نما میں کھیل کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں ہے۔ نشو و نما میں یعنی پھلنے پھولنے میں، یعنی جتنا ہم اپنی باڈی کو حرکت میں رکھیں گے اتنا ہی ہم پھلیں گے پھولیں گے، ہماری نشو و نما اچھی ہوگی۔ کھیل کود کی بدولت انسانی وجود مضبوط اور چاق چوبند رہتا ہے۔ جی بچوں، بدولت یعنی کھیل کود کی وجہ سے انسانی جسم جو ہے، انسان کا جو جسم ہے، وجود ہے، وہ مضبوط رہتا ہے اور چاق چوبند رہتا ہے، پھرتیلا اور ہوشیار رہتا ہے۔ کھیل کے ذریعے سے انسان میں نظم و ضبط کی خوبیاں پیدا ہوتی ہیں۔ کھیل نہ صرف صبر و تحمل سکھاتے ہیں، صبر و تحمل کے معنی ہے صبر ضبط کرنا، تحمل برداشت کرنا، یعنی ضبط اور برداشت سکھاتے ہیں، بلکہ اس سے حوصلہ مندی اور برداشت کے ساتھ مقابلہ کرنے کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے، یعنی اس سے ہمارے اندر حوصلہ بھی پیدا ہوتا ہے اور برداشت بھی پیدا ہوتی ہے۔ یہ انسان کو مل جل کر زندگی بسر کرنے کا درس بھی دیتے ہیں۔ بسر یعنی زندگی گزارنے کا درس، سبق دیتے ہیں۔ کھیلوں کے توسط سے پوشیدہ صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کا موقع ملتا ہے۔ توسط یعنی ذریعے سے، کھیلوں کے ذریعے سے، پوشیدہ کے معنی ہے چھپی ہوئی اور صلاحیتیں، خوبیاں، اجاگر کے معنی روشن کرنے کے بھی ہیں اور سامنے لانا، یعنی کھیلوں کے ذریعے سے ہم اپنی پوشیدہ چھپی ہوئی خوبیوں کو سامنے لے کر آتے ہیں، ہمیں انہیں سامنے لانے کا موقع ملتا ہے اور مستقبل کی منصوبہ بندی کی عادت بھی پیدا ہوتی ہے۔ منصوبہ بندی کے معنی ہے طریقہ عمل تجویز کرنا، یعنی اپنے فیوچر کے لیے بھی ہم منصوبہ بندی کر سکتے ہیں، ہمیں کرنے کی ہمارے اندر ایک عادت پیدا ہوتی ہے۔ دنیا کے تمام خطوں میں کھیل کو انسانی زندگی میں بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ خطوں میں یعنی علاقوں میں، دنیا کے تمام علاقوں میں، پوری دنیا میں کھیل کو انسانی زندگی میں بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ کچھ کھیل بچپن کی زندگی کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں، یعنی بچپن کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، وابستہ ہوتے ہیں، جڑے ہوتے ہیں، یعنی کچھ کھیل ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بچپن میں کھیلے جاتے ہیں، اور کچھ کھیلوں کا تعلق لڑکپن اور جوانی کے زمانے سے ہوتا ہے۔ جی بچوں، لڑکپن آپ کی وہ ایج ہوتی ہے جو ٹین ایج ہوتی ہے، اسے لڑکپن کہتے ہیں۔ کچھ اس ایج میں کھیلے جانے والے کھیل ہوتے ہیں، اس عمر میں کھیلے جاتے ہیں، اور کچھ کھیل ایسے ہوتے ہیں جو جوانی میں کھیلے جاتے ہیں۔ مختلف علاقوں کے رہنے والے لوگوں میں مختلف کھیل مقبول ہیں، پسندیدہ ہے، یعنی مختلف علاقوں کے رہنے والے جو لوگ ہیں ان کے کھیل بھی مختلف ہیں جو ان میں پسند کیے جاتے ہیں اور وہ لوگ کھیلتے ہیں۔ کچھ کھیل دنیا کے تمام علاقوں میں کھیلے جاتے ہیں۔ جی بچوں، کچھ تو علاقائی کھیل ہوتے ہیں جو مخصوص علاقوں میں کھیلے جاتے ہیں، اور کچھ ایسے کھیل ہیں جو پوری دنیا میں کھیلے جاتے ہیں، اور بعض کھیل کسی مخصوص علاقے یا خطے سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی کچھ کھیل ایسے ہوتے ہیں مخصوص خاص علاقوں میں ہی کھیلے جاتے ہیں، اس سے باہر لوگ اسے نہیں جانتے ہوتے، نہ ہی کھیلتے ہیں۔ عالمی سطح پر مقبول کھیل فٹ بال، کرکٹ، ہاکی، ٹینس، بیڈمنٹن، رسا کشی،
والی بال، تیراکی اور کشتی وغیرہ ہیں۔ عالمی سطح پر یعنی پوری دنیا میں جو کھیل مقبول ہیں، پسندیدہ ہیں، کھیلے جاتے ہیں وہ کون سے ہیں؟ فٹ بال ہے، کرکٹ ہے، ہاکی، ٹینس ہے، بیڈمنٹن ہے، رسہ کشی ہے، والی بال ہے، تیراکی اور کشتی وغیرہ ہیں۔ پیارے بچوں، سبق ہمارا ابھی ختم نہیں ہوا ہے، لیکن آج کا لیکچر ہمارا یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ سبق کا بقیہ حصہ ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔